خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی پہ، مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ آج خواجہ آصف اس بیہودہ اور بے تکی گفتگو کو سن کر مجھے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ مبارک میں ہرمن نامی ایک شخص جو صلیبی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب اسے گرفتار کر کے پیش کیا گیا تو آپ علیہ الرحمٰن نے اس ہرمن بدبخت کو کہا کہ دیکھ ہرمن، میری قید کی صعوبتیں برداشت نہیں کر سکو گے، کیونکہ تم اتنے بوڑھے ہو کہ تم ایک دن بھی میرے قید میں نہیں رہ سکو گے۔ بس اتنا بتا دو کہ مسلمانوں کے خلاف تم نے کیا جال بچھائے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ صلاح الدین، مجھے ٹرخاؤ مت، میں جانتا ہوں کہ دنیا کے کسی قانون میں جاسوس کی سزا صرف موت ہے، میں جانتا ہوں تم مجھے جان بخشی کا جھانسا دے رہے ہو، لیکن پھر بھی سنو، تمہارے پتے کے لیے میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کہا سن صلاح الدین ایوبی، اگرچہ ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے اور تمہارے چند ہزاروں میں ہے، پھر بھی ہمیں یہ یقین ہے کہ تم ہمارے لاشوں پر سے گھوڑوں کو دوڑا کر بیت المقدس میں اسلام کا پرچم گاڑو گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے جو فوجی ہیں، جو تمہارے سپاہی ہیں، ان کی غیرت، ان کی خودی ہی ان کی سب سے بڑی ہتھیار ہے۔ اور ہم کیا کریں گے؟ ہم نے ایک ایسا جال بچھایا ہے کہ تمہارے فوجی تو ہوں گے، ان کے زبانوں پر کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہوگا، لیکن وہ پوری طرح سے ہمارے پیروکار بن چکے ہوں گے، اور ہم ان کو ایک تعلیم کے ذریعے ایک ایسی شعور ان کو دیں گے کہ وہ پورا کا پورا ہمارا ہو جائیں گے، بس ظاہری وہ مسلمان ہوں گے اندر۔ آج خواجہ آصف کے اس بکواسات کو سن کر میں 1000 سال پیچھے اس تاریخ کی طرف چلا گیا کہ ہرمن نے جو بات کہی تھی کہ یقیناً آج یہی ہو رہا ہے، اور ہرمن نے یہ کہا تھا کہ آج تم بیت المقدس ہے صلاح الدین ایوبی ہم سے لے جاؤ گے، لیکن ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ اسی بیت المقدس کی چابی ٹرے میں رکھ کر تمہاری قوم ہمارے سامنے پیش کرے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ میں سمجھتا ہوں یہ سارے ہمارے جتنے تعلیمی ادارے ہیں، ہم جو کہتے ہیں نا کہ اس کے نصاب کو بدلو، یقیناً یہ ہم صرف نہیں کہتے، یہ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ اگر تم نے ایک ملک، ایک سلطنت حاصل کی ہے تو معاہدوں کے ذریعے چند قلم چلا کر ہمارے آبا و اجداد نے جو بھی تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، انہوں نے اپنے تعلیمی ذریعے سے ایک ملک حاصل کیا ہے۔ یہ یاد رکھنا، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مرد قلندر ہے کہ جس نے تلوار کے ذریعے پورے ہندوستان کے تخت کو حاصل کیا تھا۔ اگر تم تلوار نہیں اٹھا سکتے بدبخت، تو جس طرح ہمارے قبلہ بابا امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں اتنی غیرت اور جرت نہیں ہے تلوار اٹھانے کی، تو تم نبی علیہ السلام کی اور دیگر صحابہ کرام اور ان مجاہدان اسلام اور غازیان اسلام کے تلوار کی نفی نہیں کرو۔